تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ روزانہ کی بنیاد پر پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ حزقیل کی کتاب کے مطالعے میں، جو کہ پرانے عہد نامے کے انبیاء اکبر کی لکھی کتابوں میں سے ایک ہے، ہم اس کتاب کے 35ویں اور 36ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے 34ویں باب میں جعلی چرواہوں اور خدا کے انہیں سزا دینے پر مطالعے کا اختتام کیا تھا، اور ساتھ ہی اس عظیم چرواہے کے آنے کا وعدہ بھی تھا جو اپنے لوگوں کو پھر سے جمع کرے گا، اور وہ خداوند کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہوں گے۔ آج خدا نے چاہا تو ہم پھر سے ادوم اور ادوم پر ہونے والی عدالت پر بات کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خوش آمدید بھائی۔ آپ کا شکریہ۔ ہم 35ویں اور 36ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم 35ویں باب کا آغاز کریں، 34ویں باب کا ایک سوال ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ لوگوں کی بحالی اور مستقبل کی برکت ہے، ان کے چھوٹے چرواہوں کے معاملے میں غفلت کے سبب سے تتر بتر ہو جانے کے بعد، اور آپ نے بتایا کہ 24ویں آیت میں داؤد کا وعدہ ہے، اور میں خداوند ان کا خدا ہوں گا اور میرا بندہ داؤد ان کے درمیان فرمانبردار ہوگا، میں خداوند نے یوں فرمایا ہے۔ یہ الفاظ تاریخ میں آنے والے داؤد کے متعلق نہیں ہو سکتے، تو یہ کس کے متعلق ہے؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد کوئی مستقبل میں آئے گا جو مسیح اپنی بادشاہی قائم کرے گا، کوئی داؤد کے گھرانے سے آئے گا۔ وہ خود داؤد نہ ہوگا، بلکہ وہ داؤد کو پیش کرے گا جسے خداوند نے چنا، اور مسیح نے، جو کہ حقیقی ابن داؤد ہے، جو اس کی نسل سے آیا۔ بہرحال یہ شخص، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، مسیح نہیں ہے۔ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے واسطے گناہ کی قربانی گزرانے گا، اور مسیح اپنے واسطے گناہ کی قربانی نہیں گزران سکتا۔ اور میں کہوں گا کہ عبرانیوں 7 میں یہ واضح ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے واسطے قربانی گزرانے، کیونکہ اس نے خود کو پیش کر دیا، اور اس کا ذکر حزقیل 45 میں ہے۔ جب ہم یہاں تک پہنچیں گے تو ہم اس پر غور کریں گے، اور حزقیل 45:22 میں یہ واضح لکھا ہے کہ اور اسی دن فرما روا اپنے لیے اور تمام اہل مملکت کے لیے خطا کی قربانی کے واسطے ایک بچڑا تیار کرے گا۔ اور میں کہوں گا، آپ جانتے ہیں، اگر یہ لکھا ہوتا کہ سوختنی قربانی تو یہ قابل قبول ہوتا۔ بہرحال جبکہ وہ اپنے اور لوگوں کے واسطے خطا کی قربانی گزرانتا ہے، اور اسے واضح ہوتا ہے کہ وہ مسیح نہیں ہے، کیونکہ مسیح کو اپنے واسطے ہرگز خطا کی قربانی کی ضرورت نہیں، اسے بالکل ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دراصل داؤد کے گھرانے سے ہے۔ اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، کیونکہ ابھی تک وقت نہیں آیا، لیکن کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد قوم بڑی مصیبت سے گزرے گی اور دیندار بقیہ ظاہر ہوگا، کیونکہ داؤد کے گھرانے سے کوئی فرما روا آئے گا جو مسیح کو پیش کرے گا۔ صحیح۔ کیونکہ مسیح آسمان اور زمین پر ہوگا، اور اس کی غیر موجودگی میں یہ فرما روا اس کی نمائندگی کرے گا۔ اسے یہاں میرا خادم داؤد کہا گیا ہے۔ وہ مسیح کے اختیار کے اندر رہتے ہوئے کام کرے گا 1000 سالہ بادشاہی کے عرصے میں۔ ٹھیک ہے، میں 35ویں باب کی طرف آتا ہوں، اور آپ ہمیں اس کا موضوع بتائیے۔ 35ویں باب کا موضوع کیا ہے؟ 35ویں باب کا موضوع ادوم کے خلاف نبوت ہے۔ اور ادوم کون ہے؟ اساؤ ہے، اور اساؤ کون ہے؟ یعقوب کا بھائی ہے۔
اور ہم ادوم کی اور اساؤ کی تاریخ کے حوالے سے بائبل کی پہلی کتاب میں واضح پڑھتے ہیں۔ پرانے عہد نامے کی آخری کتاب خدا کی ادوم سے اساؤ سے عداوت کی بات کرتی ہے۔ 27ویں باب میں یا اس سے پہلے 25ویں یا پھر 26ویں باب میں ہم ادوم کی تاریخ کو دیکھتے ہیں جو قابل احترام نہیں ہے۔ وہ خدا کی نعمتوں کی تحقیر کرتے اور خدا کی باتیں اس کی نظر میں حقیر ہیں۔ اس کی نظر میں دال کی ایک پلیٹ سب باتوں سے زیادہ اہم ہے۔ ایک دن کی خوشی آسمانی خوشی سے بہتر ہے۔ اور آسمان کیا ہے؟ کیا کسی نے کبھی آسمان کو دیکھا ہے؟ بلکہ یہاں گناہ کی ایک رات گزارنا بہتر ہے۔ دیکھیں، یہی ادوم ہے اور یہی اس کے اصول ہیں۔ جب ہم پرانے عہد نامے میں ملاکی کی کتاب کے پہلے باب پر پہنچتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہے، میں نے یعقوب سے محبت رکھی لیکن اساؤ سے عداوت رکھی۔ مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے جو سپرجن کے ساتھ پیش آیا، جو مشہور انگلستانی خادم ہے۔ ایک عورت اس کے پاس بڑی اداس ہو کر آئی کہ خدا نے یعقوب سے محبت اور اساؤ سے عداوت کیوں رکھی؟ وہ اداس تھی۔ اس نے پوچھا، تو کیوں اداس ہے؟ آیت کے کس حصے نے تجھے اداس کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، لکھا ہے میں نے اساؤ سے عداوت رکھی۔ اس نے اس سے کہا، نہیں، یہ اداس ہونے کی بات بالکل نہیں ہے۔ خدا کی اساؤ سے عداوت پر ہزار وضاحتیں موجود ہیں اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ میں اس سے پریشان ہوں کہ اس نے یعقوب سے محبت کیوں رکھی۔ اس کی کوئی وجہ نہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ سب جو آسمان پر ہیں وہ فضل کے وسیلے سے بچائے گئے ہیں اور ان کا کوئی اپنا معیار نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جو جہنم میں ہیں، میں کہوں گا کہ وہ اسی لائق تھے بے شک۔ اچھی بات ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ یہ آیت ملاکی پہلے باب میں آئی ہے جو پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے، تاکہ اس کی تصدیق ہو جائے کہ اساؤ کی تاریخ کیا ہے۔ صحیح۔ خدا نے کچھ بھی وقت سے پہلے نہیں کیا۔ اساؤ کی تاریخ نے ان تمام برسوں میں یہ ثابت کیا کہ اس کے سارے کام ایسے تھے جن میں خداوند کے لیے عداوت تھی۔ ٹھیک کہا؟ صحیح۔ بھائی یوسف، میں ادوم پر عدالت کے حوالے سے جاننا چاہوں گا تاریخی طور پر یہ کیسے ہوا۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے ادوم پر عدالت کی بات کی، ہم جاننا چاہیں گے کہ تاریخی طور پر یہ کیسے وقوع میں آیا۔ تاریخی طور پر یہ نبوکت نظر کے وسیلے ہوا جو قوموں کی تعذیب کرتا ہے۔ اس نے انہیں مٹا دیا۔ جب آپ نبوتوں کو پڑھتے ہیں، مثلا یرمیہ کی نبوت، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی قوموں کو نبوکت نظر نے مٹا ڈالا، حالانکہ آخر میں ان کو برکت مل گئی، امون اور مواب کی مانند۔ لیکن جو مستقبل میں کوئی برکت نہ پائے گا وہ ادوم ہے۔ اور اگر آپ وہ آیت پڑھیں جس کا حوالہ ہم نے ملاکی کے پہلے باب سے دیا تو آپ کو معلوم ہوگا بھلے ہی خدا اس کا رکھوالا تھا۔ ملاکی 1:4 میں لکھا ہے، اگر ادوم کہے ہم برباد تو ہوئے پر ویران جگہوں کو پھر آ کر تعمیر کریں گے، تو کیا خدا نے ہمیں نہیں اجاڑا؟ ہم ان کھنڈرات کو پھر سے تعمیر کریں گے۔ رب الفاظ فرماتا ہے، اگرچہ وہ تعمیر کریں گے پر میں ڈھا دوں گا اور لوگ ان کا نام رکھیں گے شرارت کا ملک، وہ لوگ جن پر ہمیشہ خدا کا قہر ہے۔ اور تمہاری آنکھیں دیکھیں گی اور تم کہو گے کہ خدا کی تمجید اسرائیل کی حدود سے آگے ہو۔ مستقبل میں ادوم کے لیے کوئی بحالی یا پھر کوئی برکت موجود نہیں ہے، جو کہ کچھ ایسے اصولوں کو پیش کرتا ہے جن سے خدا عداوت رکھتا ہے، جیسے دوسروں کی مصیبت میں خوشی منانا اور خدا کے لوگوں کے ساتھ بے حد دشمنی رکھنا۔ اگر کوئی قوم ایسا کرتی ہے تو وہ بچ کر نہیں جا سکتی۔ دیکھیں یہاں کیا کہا گیا ہے، 6 آیت میں یہ بات واضح ہے۔ اسی لیے خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، میں تجھے خون کے حوالے کروں گا اور خون تجھے رگے دے گا۔ پھر وہ کہتا ہے، چونکہ تو نے میری خون ریزی سے نفرت نہ رکھی، اس لیے خون تیرا پیچھا کرے گا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو خون ریزی سے عداوت نہیں رکھتے، انہیں خون وہ پسند پہچان ہے۔ کی بنیاد پر خون بہا دیتے ہیں، وہ کسی کو بھی مار ڈالتے ہیں، وہ غریب ہیں۔ اور اگر تم خون ریزی سے نفرت نہیں رکھتے تو خدا آپ کو ایک موقع دیتا ہے، بھلے ہی تم خود کو دنیا کے قلعوں میں چھپا لو، خون تمہارا پیچھا کرے گا۔ صحیح۔ یہی ہم نے دیکھا، لوگوں نے خون کیا اور خون نے پیچھا کیا، اور پھر لوگوں نے خود کو اچھی طرح چھپا لیا۔ عدالت ان تک پہنچی اور ان کو مار ڈالا گیا، اور یہ بات کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے، کیونکہ جو کوئی خون ریزی سے عداوت نہیں رکھتا، خون اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور قوم نے اپنی بے وقوفی میں کہہ دیا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہو۔ جب انہوں نے خدا کے بیٹے کو مصلوب کیا خون ان کا پیچھا تو بے کرے شک گا۔ خون ان کا پیچھا جی ہاں۔ کرے گا۔ بھائی یوسف، ادوم کا ایک اور گناہ 10ویں آیت میں مرقوم ہے، لکھا ہے، چونکہ تو نے کہا کہ یہ 2 قومیں اور یہ 2 ملک میرے ہوں گے اور ہم ان کے مالک ہوں گے، باوجود یہ کہ خداوند وہاں تھا۔ اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، میں تیرے قہر اور حسد کے مطابق جو تو نے اپنی کینہ پروری سے ان کے خلاف ظاہر کیا، تجھ سے
सलूक करूंगा और जब मैं तुझ पर फतवा दूंगा तो इनके दरमियान मशहूर होऊंगा। 2 कौमों और 2 मुल्कों से इसकी क्या मुराद है? इसराइल और यहूदा के इलाके में मुल्क में जबरदस्ती घुसाना वो बहुत खुश था जब ये 2 कौमें बर्बाद की गईं। दर हकीकत बात यह है कि खुदा इन दोनों कौमों पर शदीद गजबनाक था। वजह बुत परस्ती थी, और जैसा हमने कहा, और ये भी मत भूलें कि ये लोग खुदा ही के थे। सही। और तू अदूम, क्या तू इनसे बेहतर है? तू हरगिज बेहतर नहीं है। पर अफसोस कि उसने इसे उनका खात्मा जानकर खुशी मनाई कि उन्हें मिटा दिया गया है और अब मैं उनकी जमीन पर कब्जा करूंगा। लेकिन खुदा ने कहा था कि अदूम के मुल्क पर कब्जा ना करना। आज अदूम कहाँ है? आज ये मुल्क जुग्राफियाई तौर पर कहाँ है? जुग्राफियाई तौर पर ये यर्दन के जनूब में है, जिस हिस्से को पतरा कहा जाता है। ये वो इलाका है जहां पहले अदूम हुआ करता था। ये चट्टानों की दर्जे हैं, बिल्कुल, जिनसे वो किला बंद था। सही। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। जो बात मिलाकी ने खुदावन के याकूब से मोहब्बत और ईसाऊ से नफरत के मुतल्लिक कही, उसे बहुत बार गलत तौर पर समझा जाता है। ये सच है कि खुदा ने शुरू से याकूब से मोहब्बत रखी, लेकिन ईसाऊ से नफरत ना की। यानी उसने ईसाऊ को मुकम्मल तौर पर उसकी जिंदगी से ना निकाला। सो जब बाइबल में खुदा के मुतल्लिक कहा गया कि उसने ईसाऊ से इदावत रखी, तब खुदावंद आखिरी लम्हे तक इंतजार करता है कि ईसाऊ अपनी हकीकत जाहिर करे। बाइबल की पहली किताब पैदाइश की किताब है, जिसमें खुदावंद ने याकूब का इंतखाब किया, जबकि पुराने अहदनामे की आखिरी किताब मिलाकी की किताब है, जो खुदा के ईसाऊ और उसकी नस्ल से अदावत के मुतल्लिक बताती है। यानी कि खुदा ने तब तक सब्र किया जब तक ईसाऊ और उसकी नस्ल के किरदार की हकीकत सामने ना आ गई। इसके बावजूद ईसाऊ का याकूब से बर्ताव उसकी वो बुराई ना थी जिसके सबब वो अदालत के लायक ठहरा, बल्कि पहले ईसाऊ ने खुदा की जात की तहकीर की। उसने खुदा से मुतल्लिक हर एक बात की हकारत की, उसके फजल की मुखालफत और तरदीद की। 36वें बाब की पहली आयत, ऐ आदमजाद इस्राएल के पहाड़ों से नबूवत कर और कह, ऐ इस्राएल के पहाड़ों, खुदा उनका कलाम सुनो। इस्राएल के पहाड़ों से क्या मुराद है? क्या पहाड़ सुनते हैं? भाई, हम कह सकते हैं कि 36वें बाब में इस्राएल के पहाड़ों से कलाम किया गया। क्यों? जब लोग सुनते नहीं हैं तो खुदा पत्थरों को आवाज देता है। जी, गोया खुदा यहाँ देखता है लोग सुनने वाले नहीं और सुनना नहीं चाहते। तुम सुनते हो पर समझते नहीं। और फिर वो इस्राएल के पहाड़ों से खिताब करता है। और जब आप पहली से 21वीं आयत तक पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे खुदा ने इस किताब में बदी का जिक्र बहुत बार किया, क्योंकि खुदा बदी और गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब हम 22वीं आयत पर पहुंचते हैं तो इससे आगे कैसी हैरानकुन बातें हैं। और 36वें बाब की 22वीं आयत। सो आए हम 22वीं आयत को पढ़ते हैं। इसलिए तू बनी इसराइल से कह दे कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ऐ बनी इसराइल, तुम्हारी खातिर नहीं बल्कि अपने मुकद्दस नाम की खातिर ये करता हूँ। तुम किसी लायक नहीं, ना सिर्फ वो बल्कि कोई भी दुनिया में कहीं भी किसी भी लायक नहीं है। और यही बात पौलुस ने रोमियो के 11वें बाब में भी कही। इसीलिए खुदा ने सबको नाफरमानी में गिरफ्तार होने दिया ताकि सब पर रहम फरमाए। तो सब मुजरिम है और किसी का किसी चीज पर कोई हक नहीं, लेकिन खुदा अपनी खुशी से सब पर रहम करना चाहता है। और जो कोई खुदा की नेमतों को ईमान से कबूल करता है, हकदार ना होने के बावजूद वो उसे पाता है, चाहे वो एक शख्स, कौम या फिर कबीला हो। आपको याद है भाई यूसुफ, इसराइल के पहाड़ों से खिताब किया गया जो अपनी चोटियों पर बुत परस्ती की शहादत देने वाले हैं। और हमने इस हवाले से बात की कि ये पहाड़ इन लोगों की हमाकत के गवाह हैं। सही। यहाँ एक बार फिर पहाड़ों से खिताब किया गया है, लेकिन इस कौम के लिए बहाली है। आप हमें इन पहाड़ों के मंजर के मुतालिक बताएं जबकि कौम को बहाल किया जाएगा। खुदा उनकी इबादत कैसे की जाए? ये पहाड़ किस तरह से बरकतों और खुशहाली से मामूर होंगे? चलें एक आयत को देखते हैं जिसका जिक्र अमूस की नबूवत की किताब में वाज़े तौर पर हुआ। नबूवत के आखिर में कहा गया है,
دیکھو وہ دن آتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ جوتنے والا کاٹنے والے کو اور انگور کچلنے والا بونے والے کو جان لے گا، اور پہاڑوں سے نئی مے ٹپکے گی اور سب ٹیلے گداز ہوں گے، اور میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا۔ وہ اجڑے شہروں کو تعمیر کر کے ان میں بود و باش کریں گے اور پاکستان لگا کر ان کی مے پئیں گے، وہ باغ لگائیں گے اور ان کا پھل کھائیں گے، کیونکہ میں ان کو اکن کے ملک میں قائم کروں گا، اور وہ پھر کبھی اپنے وطن سے جو میں ان کو بخشوں گا نکالے نہ جائیں گے۔ اور پھر مستقبل میں آنے والی وہ تمام برکات ہیں جبکہ پہاڑ سے بھلائی اور خوشی کی مے بہے گی۔ جب یہ قوم دلی توبہ کے وسیلے سے ایک بڑی مصیبت اور پریشانی سے مستقبل میں نکل آئے گی، جب وہ دلی توبہ کر کے لوٹیں گے اور خدا برکتوں کے ساتھ لوٹے گا۔ اور یہی اس آیت کی تشریح ہے جو ذکریہ 1 میں آئی ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، اور توبہ کر کے میری طرف لوٹ آؤ، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں برکتوں کے ساتھ تمہارے پاس لوٹوں گا۔ اگر توبہ نہیں تو برکت نہیں نہیں، ہے۔ زمانوں سے ایسا ہی ہے۔ صحیح۔ کسی بھائی نے کہا یوسف، کہ تم توبہ کے بغیر لعنت کے سوا کچھ نہیں پاؤ گے، برکت نہ پاؤ گے، جی ٹھیک ہے، اس کے سوا اور کہیں نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ آپ نے 22ویں آیت کا حوالہ دیا، میں اسے ایک بار پھر سے پڑھنا چاہوں گا۔ اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ خدا یوں فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، تمہاری خاطر نہیں بلکہ اپنے مقدس نام کی خاطر جس کو تم ان قوموں کے درمیان جہاں تم گئے تھے ناپاک کیا، یہ کرتا ہوں۔ میں اپنے بزرگ نام کی خاطر جو قوموں کے درمیان ناپاک کیا گیا، جس کو تم نے ان کے درمیان ناپاک کیا تھا، تقدیس کروں گا، اور جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تقدیس ہوگی تب وہ قومیں جانیں گی کہ میں خداوند ہوں، خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا، تب تم پر صاف پانی چھوڑوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے، اور تم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا ہے سکونت کرو گے، اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور میں تم کو تمہاری تمام ناپاکی سے چھڑاؤں گا، اور اناج منگواؤں گا اور افراط بخشوں گا، اور تم پر قحط نہ بھیجوں گا۔ اس پر بات کی جائے کہ خداوند ان کے ساتھ کیا کرے گا، اور بھائی یوسف خاص طور پر ان الفاظ پر جو نئے دل اور نئی روح سے متعلق ہیں۔ دراصل ہم اس کتاب میں دو مختلف باتوں کو دیکھتے ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں۔ خدا لوگوں پر غضبناک تھا اور اس نے انہیں تتر بتر کر ڈالا جو کہ اس کے نام کی یادگاری اور قوموں میں اس کے جلال کی خاطر تھا۔ پھر جب وہ توبہ کریں گے تو وہ انہیں ساری زمین سے جمع کرے گا، اور یہ بھی قوموں میں اس کے نام کے جلال کی خاطر ہوگا۔ پہلی بات 6 باب میں ہے اور 8ویں آیت، لیکن میں ایک بقیہ چھوڑ دوں گا، یعنی وہ چند لوگ جو قوموں کے درمیان تلوار سے بچ نکلیں گے جب تم غیر ممالک میں پراگندہ ہو جاؤ گے، اور جو تم میں سے بچ رہیں گے وہ ان قوموں کے درمیان جہاں جہاں وہ اسیر ہو کر جائیں گے مجھے یاد کریں گے، جبکہ میں ان کے بے وفا دلوں کو جو مجھ سے دور ہوئے اور ان کی آنکھوں کو جو بتوں کی پیروی میں برگشتہ ہوئیں شکستہ کروں گا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ تب وہ جانیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں، اور میں نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا کہ میں ان پر یہ بلا لاؤں گا۔ تب جب کہ خداوند اپنے لوگوں کی عدالت کرے گا یہ قوموں کے درمیان گواہی ہوگی۔ یہاں ہم اس کے برعکس صورت دیکھتے ہیں کہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکالوں گا اور تمام ملک میں سے فراہم کروں گا، اور میں ان باتوں کو واقع کروں گا جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تقدیس ہوگی، تب وہ قومیں جانیں گی کہ میں خداوند خدا ہوں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا ہر کام اپنے جلال کے لیے کرتا ہے، بھلے ہی وہ اپنے لوگوں کی عدالت کرنا ہو یا انہیں برکت دینا ہو، شریروں کی عدالت ہو یا پھر ایمانداروں کو نجات دینا ہو، یہ سب صرف اور صرف خدا کے جلال کے لیے ہے۔ رحمت اور عدالت دونوں سے خدا کو جلال ملتا ہے۔ جی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس کے متعلق بتائیے کہ خداوند ان کے ساتھ کیا کرے گا، جی خاص کر نئے دل کے معاملے پر، اور تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا۔ بھائی یوسف ہمیں بتائیے کہ خداوند ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ جی میں کہوں گا کہ اسی کام کا حوالہ خداوند نے جو سارے جلال کا مالک ہے یوحنا 3 میں نکودیمس سے اپنی گفتگو میں دیا، اور نکودیمس اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو
خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ خدا نے ایک بات کہہ کر اسے حیران کر دیا، ضرور ہے کہ تو نئے سرے سے پیدا ہو۔ گویا وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ بھول جا کہ تو استاد ہے اور سکھانا چاہتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تجھے نیا دل درکار ہے، تجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ پر نیکودیمس نے خدا کی یہ بات نہ سمجھی اور خدا نے جواب دیا، بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مسیح بپتسمے کی بات کر رہا تھا۔ اگر بات بپتسمے کی ہوتی تو وہ نیکودیمس کو ملامت نہ کرتا اور اسے یہ نہ کہتا کہ بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا، کیونکہ اس کے متعلق پرانے عہد نامے میں کوئی تعلیم موجود نہیں ہے۔ تو پھر خداوند نے کیوں نیکودیمس کو ملامت کی؟ حزقیل 36 میں لکھا ہے، تب تم پر صاف پانی چھوڑوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے تم کو پاک کروں گا۔ خدا کے کلام کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ دل کو بدل کر نیا کرتا ہے۔ لکھا ہے، نہ صرف میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا۔ اور اسے نئے عہد نامے میں خدا سے نئے سرے سے پیدا ہونا کہا جاتا ہے، یا جس طور پر یعقوب اور پطرس رسول کہتے ہیں۔ یعقوب رسول پہلے باب کی 18ویں آیت میں لکھتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے پیدا کیا، تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ پہلے پطرس کے پہلے باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ گویا خدا کا روح خدا کے کلام کے وسیلے سے انسان کو نئی پیدائش عطا کرتا ہے تاکہ وہ خدا کے ساتھ چل سکے، ورنہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل یا اسے دیکھ نہیں سکتا۔ روح اور کلام ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، یہاں تک کہ پیدائش پہلے باب میں جب زمین سنسان اور ویران تھی اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے اور روشنی ہو گئی۔ بھائی ایاد، یہ پیدائش کے عمل کا ایک عکس ہے اور ایک تاریک اور ویران زمین یہ میرا اور آپ کا دل ہے، جب تک کہ اس میں خدا کا روح نہ آئے اور خدا کلام نہ کرے۔ خدا کے روح اور کلام نے روشنی اور پھل تخلیق کیے۔ صحیح، اس لیے اس دوسری پیدائش کے بعد یا اس نئی پیدائش یا نئے دل کے بعد یہ قوم مکمل طور پر لوٹ آئے گی، ایک قومی تبدیلی ہوگی، ایک پوری قوم نئے سرے سے پیدا ہوگی۔ روحانی طور پر یہ لوٹنا ہے، روحانی طور پر، ہاں بالکل، سو ایک پوری قوم نئے سرے سے پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم مہمانوں سے آج کا آخری سوال جانیں۔ 27ویں آیت، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ یہاں روح القدس کی بات کی گئی ہے، اگر ہاں تو کیسے؟ اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اس سے کیا مراد ہے بھائی یوسف؟ جب ہم اس بات کا موازنہ یوئیل کے دوسرے باب میں لکھی بات سے کرتے ہیں، جہاں اس نے کہا اور اس کے بعد، یعنی کہ اس بڑی مصیبت کے بعد ہر فرد و بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، یہ بعد میں برسنے والا می ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جو کچھ پینتی کوست کے روز ہوا وہ گزشتہ می ہے، تو یوئیل دوسرے باب کے مطابق جو کچھ ہوگا اس بڑی مصیبت کے آخر میں اور 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے، وہ بعد میں برسنے والا می ہے۔ تو جو پینتی کوست کے روز ہوا وہ یوئیل کی نبوت کی تکمیل کامل نہ تھی؟ نہیں، وہ ادھوری تکمیل تھی۔ پوری تکمیل 1000 سالہ بادشاہی کے آغاز میں ہوگی اور اس کے نتائج بڑے ہوں گے۔ اور میری نظر اس سے پہلی آیت پر پڑی، یہاں 22ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری خاطر یہ نہیں کرتا بلکہ اپنے مقدس نام کی خاطر، جس کو تم ان قوموں کے درمیان جہاں تم گئے تھے ناپاک کیا۔ تم نے اس قدوس نام کو ناپاک کیا اور میں نے اسے جلال دیا۔ ایک بار پھر 31ویں آیت میں ہے کہ تب تم اپنی بری روش اور بد عملی کو یاد کرو گے اور اپنی بدکاری اور مکروہات کے سبب سے اپنی نظر میں گھنونے ٹھہرو گے۔ میں یہ تمہاری خاطر نہیں کرتا ہوں، خداوند خدا فرماتا ہے، یہ تم کو یاد رہے، تم خجالت اٹھاؤ گے اور شرمندہ ہوگے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر دیندار کے لیے ہے جو کلام کو مانتا ہے، جو خدا کے پاس آتا ہے اور خدا اس کے گناہ معاف کرتا ہے، جو خود پر شرمندہ ہے اور خود کو گھنونا سمجھتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یہ کسی کی خود سے عداوت رکھنے کی شروعات ہے۔ مجھے اپنی عادات اور شہوت سے نفرت ہوئی جب میں نے مسیح کو جانا، اور یہ ایک حیرت انگیز عکس ہے جسے ہم حزقیل کے 36ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ناظرین میں سے کوئی یہ سمجھے کہ ہم اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ پینتی کوست کے روز ہوا
کہ یوئل کی نبوت کی تکمیل کامل نہیں ہے اور روح القدس کا می ایک بار پھر سے برسے گا اور وہ مستقبل میں پھر سے آئے گا۔ بائبل سے اس کے کیا ثبوت ہیں کہ جو کچھ پینتیکوست کے روز ہوا وہ تکمیل کامل نہیں ہے؟ جی، جبکہ وہ یوئیل کے دوسرے باب میں یہ کہتا ہے، میں ہر فرد و بشر پر اپنا روح نازل کروں گا، اور کیا اس روز ایسا بالکل واقع ہوا؟ نہیں۔ اور بھی ارشاد ہیں، لیکن کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں ہر فرد بشر پر اپنا روح نازل کروں گا؟ اور یہ پینتیکوست کے روز نہیں ہوا، یہاں تک کہ آج بھی اگر پاک روح سب پر انڈیلا جائے تو کبھی یہ ہوگا؟ تکمیل نہیں ہوگی۔ یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تب جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خدا کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے کیا سیکھا۔ آپ تیار ہیں؟ 35ویں باب میں ادوم اور کوہ شعیر پر عدالت کی گئی۔ بتائیے ادوم کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، ان کا گناہ کیا تھا جس کے سبب عدالت ہوئی؟ ہم نے 35ویں باب میں اس پر بات کی کہ جب اسرائیل کی عدالت کی گئی ادوم خوش ہوا۔ وہاں کے لوگ شریر تھے، وہ حسد سے، غرور سے، برائی سے بھرے تھے، وہ خداوند کی باتوں کو بھول کر لطف میں ڈوبے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے زمینوں پر بھی قبضہ کیا، وہ یہودا اور اسرائیل کی زمین بھی لے لینا چاہتے تھے۔ کیا کہیں گے بھائی؟ نہ صرف زمین اور پہاڑوں کی فطرت تبدیل ہو جائے گی بلکہ لوگ خود بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ وہ تبدیلی ہے جو خداوند ان لوگوں میں برپا کرے گا تاکہ وہ برکتوں کو پا سکیں؟ وہ ان پر صاف پانی چھڑکے گا تاکہ انہیں پاک کرے اور انہیں ایک نیا دل عطا کرے گا۔ وہ ان پر روح القدس کو نازل کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے جو واقعی اس کی مرضی کو پورا کریں گے، اور وہ اس کی راہوں پر چلیں گے اور وہ ان کا باپ اور خدا ہوگا۔ اور جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خدا کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ یہ روح القدس کا ایک اور نزول ہے یا بعد میں برسنے والا می ہے جو ان سب پر برسے گا جو لوٹ کر آئیں گے؟ صحیح، ٹھیک ہے، بالکل۔ شکریہ بھائی، خدا آپ کو تمام برکت کا دے۔ بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے حزقیل کی نبوت کے 35ویں اور 36ویں باب میں سیکھا کہ جیسا کہ 35ویں باب میں شعیر اور ادوم پر عدالت کی بات ہے۔ ادوم پر عدالت کیوں کی گئی؟ کیونکہ ادوم کے کام برے تھے۔ ادوم کی ساری تاریخ میں اس کے کام شرارت کے کام پر رہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ادوم مغرور تھا۔ ادوم ملک پر قبضہ بھی کر رہا تھا، وہ اسرائیل اور یہودا کی مملکت اور سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ان تین وجوہات سے ادوم قوم پر عدالت آن پڑی، لیکن 36ویں باب میں اسرائیل کے پہاڑوں سے برکت اور بحالی کا وعدہ کیا گیا۔ یہ پہاڑ جو کہ کتاب کی شروعات میں ہیں، ان پر عدالت کی گئی کیونکہ ان پہاڑوں کے اوپر بت پرستی پھیلی ہوئی تھی جس پر خدا کی عدالت لازمی تھی۔ پھر لوگوں کا اسیری میں جانا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آنے والے دنوں میں خداوند لوٹ کر اس ملک میں اپنے لوگوں کے پاس آئے گا اور اس سرزمین کی فطرت کو تبدیل کرے گا، جبکہ وہ ان میں دوسری پیدائش یعنی نئی پیدائش کے وسیلے تبدیلی لائے گا۔ عزیز ناظرین، آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔